Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ladies and gentlemen, gratitude makes attitude. Gratitude ہے کیا؟ Gratitude basically ہم کہتے ہیں کہ شکر گزاری, thankfulness. Gratitude for what? For all the things جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہیا کی ہیں, وہ تمام نعمتیں, وہ تمام نوازشیں, وہ تمام رحمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں, اس کے لیے گریٹیچیوڈ ہونا. گریٹیچیوڈ ایک انسان کے اندر جتنا زیادہ ہوگا, وہ انسان کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ اتنا ہی بلند ہوگا. ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر گریٹیچیوڈ نہیں ہے اور اس سے ایٹیچیوڈ بھی اس طرح سے اسٹرانگ نہیں ہے, تو اس کی مثال ہم یوں دے سکتے ہیں کہ آپ نے گفٹ تو خرید لیا ہے, ریپ اپ بھی کر لیا ہے, لیکن آپ نے کسی کو دیا نہیں. گریٹیچیوڈ کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کرنے کے لیے میں آج آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس واقعے کا نام ہے 10th ایپل ایفیکٹ. اس واقعے کے اندر ایک شکاری شکار کرنے کے لیے جنگل میں جاتا ہے. اسے ایک ہرن ملتا ہے, وہ ہرن کا پیچھا کرتا ہوا جنگل میں چلا جاتا ہے, اور اتنا چلا جاتا ہے کہ اندھیرا چھا جاتا ہے, اور اسے جب احساس ہوتا ہے کہ ہرن تو نہیں پکڑا گیا لیکن اندھیرا بھی ہو گیا, اب گھر جانا چاہیے, تو اس نے جب واپسی کا راستہ لیا تو وہ راستہ بھول گیا. اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں اب گھر جاؤں تو جاؤں کیسے. اس نے اپنی تمام نیویگیشنل سکلز استعمال کر لیں, لیکن جنگل سے باہر کا راستہ اسے پتہ نہ چل سکا. اسی بھاگ دوڑ میں, شش و پنج میں, پریشانی کے عالم میں وہ کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا. کئی دن گزر گئے بھوک پیاس سے نڈال کہ بالکل قریب المرگ تھا. اس نے اپنی اب امید چھوڑ دی تھی کہ ایک دن اسے ایک سیب کا درخت ملا جو سیبوں سے بھرا ہوا تھا. اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. آپ خود امیجن کریں کہ جب ایک بندہ جو ہے وہ قریب المرگ ہو بھوک اور پیاس سے, اور اچانک سیب کا درخت آ جائے, تو اس کی امیجنیشن اور جو اس کا گریٹیچیوڈ کا لیول کیا ہوگا. وہ فوراً گیا, اس نے 8-10 وہاں سے سیب توڑے, اپنے پاس رکھے. جب اس نے فرسٹ بائٹ لیا اس سیب کا, تو اس کا جو گریٹیچیوڈ یا تھینکفلنس, جو خدا کا جو شکر گزاری کا جو لیول تھا, وہ بہت زیادہ تھا. اس نے خدا کا بہت شکر ادا کیا. لیکن جب اس نے دوسرا سیب کھانا شروع کیا تو پہلے سے کم وہ شکر گزاری کا لیول تھا. پھر اسی طرح تیسرا, چوتھا, جو وہ سیب کھاتا گیا, شکر گزاری کا جو لیول تھا, وہ جو گریٹیچیوڈ کا لیول تھا, وہ کم ہوتا چلا گیا. اور پھر 5ویں 6ٹھے ایپل پہ جا کے اس پہ وہ کمپلیننگ موڈ پہ آ گیا کہ یہ سیب ٹھیک نہیں ہے, یہ جو ہے وہ خراب ہے, یہ گلا ہوا ہے, یہ میٹھا نہیں ہے. یہی مثال ہماری ہے. اب اس میں جو ہنٹر ہے, جو شکاری ہے, وہ ہم لوگ ہیں, انسان ہیں. اور جو سیب ہیں وہ خدا کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. اکنامکس کے اندر ایک لا ہے, لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی. یہ لا یہ کہتا ہے کہ جب ہمارے پاس جو کنزمپشن کی چیزیں ہیں ان کی بھرمار ہو جاتی ہے, اویلیبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے, تو ہمارا سیٹسفیکشن کا لیول بھی کم ہو جاتا ہے. ہم اس لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دس از دا لا آف ڈیمینشنگ گریٹیچیوڈ, کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے, مالا مال کیا ہے, لیکن ہم پھر بھی کمپلیننگ موڈ میں, ہمیں یہ کیوں نہیں ملا, یہ کیوں نہیں ملا, یہ ایسے ہے, یہ ویسے ہے. تو انسان کا جو گریٹیچیوڈ ہے وہ انسان کے ایٹیچیوڈ کو بناتا ہے, اور جتنا زیادہ گریٹیچیوڈ ہوگا اتنا ہی اچھا اس کا ایٹیچیوڈ ہوگا, اور اتنی ہی یہ ایک بیسیکلی ایک امپاورنگ, ایک پاورفل ایموشن ہے, موڈ ہے یہ انسان کے اندر. ایک اور واقعہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک 73 سالہ بزرگ جو ہے ان کو وینٹیلیٹر پر ڈالا گیا. جب وینٹیلیٹر سے ان کو اٹھایا گیا تو ان کا کوئی 4,000 یورو ان کا بل بنا. ڈاکٹرز نے جب ان کے سامنے بل رکھا تو بزرگ رونا شروع ہو گئے. ڈاکٹرز
نے یہ سوچا کہ شاید یہ بل زیادہ ہے اس وجہ سے بزرگ جو ہے وہ رو رہا ہے، لیکن بزرگ نے جو رپلائی کیا اس نے ڈاکٹروں کو رلا دیا. اس نے کہا کہ میری عمر 73 سال ہو گئی ہے، میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آکسیجن کو بغیر کسی قیمت کے استعمال کر رہا تھا، اور آج جب مجھے مصنوعی آکسیجن پہ ڈالا گیا ہے تو اتنا بل آ گیا. یہ ہم سب کے ساتھ ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ چیزوں کو جب ہمارے پاس اویلیبل ہو جاتی ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو جو دیز آر دا تھنگس فار گارنٹڈ. وی اسٹارٹ ٹو ٹیک دیز تھنگس فار گارنٹڈ کہ بھئی یہ تو بنی ہی ہمارے لیے تھی، یہ تو اویلیبل تھی. تو آج اس کرونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے اس نے بھی ہمیں اگین اسی دوراہے پر کھڑا کیا ہے کہ ہم نے اب گریٹیٹیوڈ کا جو لیول ہے وہ انکریز کرنا ہے. دنیا سٹریس میں ہے تو یا تو آپ گریٹفل ہو جائیں یا پھر سٹریسفل ہو جائیں. گریٹفل ہوں گے تو آپ کا امیون سسٹم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سٹرونگ کر دے گی، اگر سٹریسفل ہوں گے تو آپ کا امیون سسٹم بھی ویک ہونا شروع ہو جائے گا. بیکاز if we think positively we come to know everything is not locked down. کیا سورج کی روشنی لاک ڈاؤن ہو گئی ہے؟ ریڈنگ رائٹنگ کی جو سکلز ہیں، امیجنیشن کی، میڈیٹیشن کی، کیا یہ لاک ڈاؤن ہو گئی؟ فیملی کا جو ہمارا فیبرک ہے، جو سوشل فیبرک ہے، وہ بہت دور چلا گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا یا ویک ہو گیا تھا. یہ ٹائم ہے پازیٹیولی اس کو کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. کنورسیشن لاک ڈاؤن نہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اس سچویشن میں اگر پازیٹیولی ان کو لیں تو ہم اپنے نہ صرف امیون سسٹم کو بیٹر کر سکتے ہیں، گریٹیٹیوڈ اور کنٹینٹمنٹ اور تھینکفلنس کی اس جو سچویشن ہے اس کو بھی ہم امپروو کر سکتے ہیں. تو میرا آج کا جو میسج تھا، جو میں دینا چاہ رہا تھا، وہ یہی ہے کہ ہمیں ہمیشہ چیزوں کو جو ہے وہ پازیٹیو لینا چاہیے. جو پازیٹیو ایسپیکٹس ہیں زندگی کے یا زندگی کے اندر ان پر غور کرنا چاہیے، اور ہمیں ہر حالت میں، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں، نوازشوں، رحمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے. گریٹیٹیوڈ ہمارے اندر جو ہے وہ ہونا چاہیے، کنٹینٹمنٹ ہمارے اندر ہونی چاہیے، تھینکفلنس ہونی چاہیے. کیونکہ اگر یہ چیزیں جتنی زیادہ آپ کے اندر اپریسیشن ہوگی چیزوں کے لیے، فار آل دوز تھنگس جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور نوازے گا.